اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آج آسان قرآنی زبان میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فعل امر کے اعتبار سے. قرآن پاک میں فعل امر ایک فعل کی ایک کیٹیگری ہم نے ابھی تک پڑھا، ماضی مضارع. اب فعل امر ہم دیکھ لیں گے. امر ہم بذاتی جو ہے فعل، میں نے کہا تھا کام، تو فعل جو ہے اس کا میننگ ہو گیا کام، اور امر کا میننگ جو ہو گیا حکم. حکم تو فعل کی جمع افعال، امر کی جمع امور یا اوامر، حکم کی جمع احکام. تو یعنی اس طرح کے کام جن میں حکم ہو، کچھ حکم شامل ہو، یعنی آپ کرو آپ مت کرو، اس طرح کی چیزیں شامل ہو. یہاں ہم پڑھیں گے فعل امر، یعنی وہ کام جن میں کرنے کا حکم ہو، یعنی آپ یہ کرو، اے لڑکی آپ یہ کرو. یا قرآن پاک میں ہے کلو، کھاؤ پیو، یا ولا تصرفو. تو اس طرح کی چیزیں جس میں حکم شامل ہے، اس طرح کے افعال جس میں حکم شامل ہو. اب قرآن پاک میں یہ فارمز ہم کیسے بنا لیں، یہ اوزان ہم کیسے ڈھونڈیں کہ ہم کسی بھی سینٹینس میں، کوئی بھی آیت میں ہم اس کا مفہوم نکال سکتے ہیں کہ اس کا حکم کا مفعول ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سادہ سا فارمولا. پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ حکم جو ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں اپنے سامنے والے کو. جب ہم حکم سامنے والے کو کریں، اس کا مطلب ہے اس میں غائب کے صیغے نہیں آئیں گے. اب کرنے والے تو ہم ہوتے ہیں، اس کا مطلب متکلم کے صیغے اس میں نہیں آئیں گے. تو امر میں حاضر کے صیغے ہوں گے. ٹھیک، تو امر بنانے کا قاعدہ یہ ہے. ہم مضارع کا لیتے ہیں، جیسے مضارع معروف ہم لیتے ہیں، کوئی سا بھی مضارع معروف حاضر، تو اس کا جو صیغہ ہوگا مضارع معروف حاضر کا صیغہ. جیسے مثال ہم لیں گے ایک نصر، باب نصر ینصر ہم لیں گے، مادہ ہے نون صاد را، اس کو ہمیں لینا ہے باب نصر ینصر میں. تو ہم کہیں گے نصر ینصر، نصر ینصر. ہم جانتے ہیں یہ والی جو فارم ہے یہ ماضی کی ہے، ہمیں مضارع چاہیے تو یہ والی فارم ہے مضارع کی پہلی فارم نصر ینصر. لیکن یہ چونکہ غائب کی ہوتی ہے تو اس کی جو حاضر کی فارم ہوتی ہے وہ ینصر ینصرن ینصرون تنصر تنصرن ینصر تنصر. تو حاضر کی فارم ہے اس کی تنصر. اب ہمارے پاس حاضر کی فارم اویلیبل ہے، تو فعل امر بنے گا حاضر، مضارع معروف حاضر کی صیغوں سے بنتا ہے فعل امر. تو لیتے ہیں تنصر. تو رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ اس میں جو آخری حروف جو ہے را ہے، آخری حروف جو آپ کا جو صیغہ ہے، آخری جو فارم ہے آپ کے جو وزن ہے، اس کا آخری حروف ہے، اس کا جو یہ اعراب ہے، اس کے اعراب کو ہلکا کرنا، اخف، اس کو بولتے ہیں اخف. اخف کرو، یعنی آخری حروف کی حرکت کو گرا دو، یا اس کو ساکن بنا دو، یا اخف کر دو، یا کہیں گے اس کو ساکن بنا دو، ساکن بناؤ. تو ایک چیز. اور دوسری چیز علامت مضارع جو ہے اس کو ہٹاؤ. تو ایک پہلا رول یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن بناؤ. ٹھیک، اس پہ تجدید لاؤ. اور دوسرا رول یہ ہے کہ یہ جو مضارع کی پہلی فارم ہے اس کا جو ہے علامت مضارع حاضر کی صیغوں کی، اس کو ہٹاؤ. تو یہ دو پوائنٹ سمجھ چاہیے. نمبر 1 حاضر کے صیغوں سے بنے گا، مثال کے طور پر ینصر سے تنصر. تنصر میں یہ کام نے اپلائی کرنا ہے کہ آخری حروف کا اعراب ختم کرنا ہے، یعنی آخری حروف کو ساکن بناؤ. اس کو میں نے کہا تھا آخری حروف کا اخف کرنا بھی بولتے ہیں یا ساکن بنانے کو بولتے ہیں، یعنی اس کو اب ساکن، اگر اس کے بعد حرکت ہے تو اس پہ جزم دے دو. تو اگر جب اس کی قانون اس پہ اپلائی کر لیتی تو ہمارے پاس اس طرح کا کنسٹرکشن بنتا ہے. نون
ایسے کا ایسا رہے گا. علامت مضارع ہم نے ہٹا دیا تا یہاں سے، اس پہ پیش تھا، اس کو ہم نے ساکن بنا دیا. اب دیکھیے اگر آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، رول یہ ہے اگر یہ جو حروف بنا ان دو کرائٹیریا اپلائی کرنے کے بعد اگر ہمارا یہ جو حروف بنا اگر یہ پڑھ سکتی ہے، یہ نہیں پڑھ سکتی کیونکہ ساکن سے جو بھی الفاظ ہمارے بنتے ہیں عربی وہ پڑھ نہیں سکتے. پڑھنے کے لیے اگر پڑھ سکتے ہیں تو یہی فعل امر ہے. تو ہم کہیں گے اس کے بعد اگر حروف جو بنا اگر پڑھ سکتے ہیں تو یہی فعل امر ہے. اگر پڑھ سکتے ہیں تو یہی فعل امر ہے. یہی فعل امر ہے. یہ ایک. اب اگر نہیں پڑھ سکتے تو سادہ سا معاملہ، آپ ایک الف لے کے آ جائے حمزۃ الوصل کی شکل میں. اس کا مطلب اس پہ آپ کو اب اعراب ڈالنا ہے الف پہ کوئی حرکت. اب حرکت آپ ایسی ڈالو گی وہ آئین کلمے کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. جیسے اگر آئین کلمے پہ پیش ہے تو اس کی حرکت پیش ہوگی. تو رول یہ ہے اگر آپ کے آئین کلمے پر پیش ہے تو حمزۃ الوصل کو آپ کو دینا ہے پیش. اگر آئین کلمے پر زبر ہے یا زیر ہے، یا زبر یا زیر، تو جو آپ نے حمزۃ الوصل اپنے لایا اس پہ زیر آئے گی آلویز. یہ رول ہے، یہ قرآن پاک میں بھی اپلیکیبل ہے تجوید میں. تو یہ بنے گا انصر. تو یہ بنا ہمارا فعل امر کا پہلا انصر. تو اب آسان ہے کیونکہ 6 ہی کنڈیشن ہمارے پاس ہے. تو اب گردان بناتے ہیں. تو اب آسان ہے، ہمارا انصر بن گیا ہمارا. تو ہمارا بن گیا انصر. تو فعل امر کا پہلا گردان بن گیا آپ کا انصر. انصر یعنی تم ایک مرد، تم ایک مذکر مدد کرو. اب اس سے ہم گردان بنائیں گے 6 سوگن کی گردان. تو گردان جو ہم نے آلویز کہا یہاں واحد ہوگا، یہاں مثنیٰ ہوگا، یہاں جمع ہوگا. پھر ایز یوزول یہاں جنس ہوگا، جنس کے لیے مذکر، اور یہ ہو گیا آپ کا مؤنث، اور یہ دونوں حاضر کی حصے کے. ٹھیک. تو انصر ہم نے بنا دیا اوپر انصر، یہاں پہ انصر، یہاں ہو گیا انصرا. اب گردان بنا لیجیے انصرا. انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. تو ایک مدد کر مذکر، تم 2 مدد کرو، تم سب مدد کرو. تو ایک عورت یا مؤنث مدد کر، تم 2 مؤنث مدد کرو، تم سب مؤنث مدد کرو. تو یہ ہو گیا ہمارا فعل امر. اسی کے حساب سے سارے جتنے ابواب ہے اسی حساب سے آپ جو ہے بنا سکتے ہیں فعل امر. یا فعل امر قرآن پاک میں اس کی آیت میں ہے تو اس کا معنی نکال سکتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا ثلاثی مجر کی اگزامپل. اب مزید فی کی اگزامپل بنا لیتے ہیں. اب ایک مزید فی کی اگزامپل لے لیتے ہیں. تو یہ تو اب ہو گیا ہمارا ٹیبل. تو مزید فی کی اگزامپل جیسے ہمارا ہے مادہ قاف بالام، قاف با لام. تو یہ باب میں آتا ہے باب تفاعل. باب تفاعل، باب تفاعل میں تفاعل یتفاعل. تو یہاں سے بنے گا تفاعل یتفاعل. تقبل، یتقبل. یہ آپ کی مضارع کی فارم ہو گئی، لیکن یہ غائب کی ہے. تو اس کا جب ہم بنائیں گے حاضر کی فارم تو یہ بنے گا تتقبل. تو
تو اس کی جو حاضر کی فارم ہے تتقبل، تتقبل. اب تتقبل سے فعل امر بنانا ہے. تو رول یہ ہے، آخری جو آپ کا آخری حرف ہے اس کو ساکن کرنا ہے، یعنی اس پہ سکون لانا ہے، اور جو پہلا علامت مظاہر اس کو ہٹانا ہے. تو جب آپ رول اس کو اپلائی کریں گے تو ہمیں بنے گا تقبل. تو ہمیں بن گیا تقبل. یہ ہو گیا فعل امر کا پہلا صیغہ تقبل. تو اس سے ہم گردان بنائیں کہ تقبل، تقبلا، تقبلو، تقبلی، تقبلا، تقبلنا. تو یہ ہو گیا ہمارا. اس طرح سے ہم گردان بنا سکتے ہیں. اس پورے رول میں ایک ایکسیپشن ہے. تو پورے یہ جو ہم نے ابھی تک فعل امر پڑھا قرآن پاک میں، صرف ایک ایکسیپشن آتا ہے عربی میں، وہ جو باب افعال ہے. تو اس میں ایکسیپشن یہ ہے، یعنی جو قاعدے کو فالو نہیں کرتا. باب افعال جو ہے اس کا ہمیں بنتا ہے افعل یفعل پیٹرن پہ. افعل یفعل پیٹرن پہ جس کا یہ بنتا ہے ماضی مضارع. تو یفعل سے جب ہم مضارع بنائیں گے تو بن جائے گا تفعل. تفعل. تو تفعل سے ہمیں فعل امر بنانا ہے. تو رول یہ ہے، یہ ساکن ہو جائے گا اور یہ ہٹ جائے گا. تو یہ بن جائے گا ٹھیک. لیکن اس کو پڑھ نہیں سکتی تو حمزۃ الوصل لانا ہے. حمزۃ الوصل ہم نے کہا اس کی جو حرکت ہے اس اکارڈنگ ٹو دا عین کلمہ ہوگا. عین کلمہ زیر تو اس کو زیر ہونی چاہیے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایسا نہیں، یہ پورا ایکسیپشن ہے پورا فعل امر میں. اس کو زبر آئے گی. تو باب افعال میں اس کو آلویز زبر آئے گی. تو یہ بن جائے گا افعل. تو فعل امر بنے گا اس وزن پہ افعل. یہ اس لیے ہے کیونکہ باب افعال کا یہ اس کا اوریجنل الف ہے، یہ اس کا ایسا حمزۃ الوصل نہیں ہوتا ہے فعل امر میں، اس لیے ہم اس رول سے اس کو بنا نہیں سکتے. تو یہ ایکسیپشن یاد رکھنے، باب افعال میں آپ کا جو حمزۃ الوصل جو یوزلی حمزۃ الوصل ہوتا ہے فعل امر میں، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ عین کلمے کے اکارڈنگ یہ حرکت نہیں ہے، زبر آلویز دیتا ہے حرکت. تو یہ بنے گا افعل، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا. یہ ہو گیا پورا فعل امر. اس سے ہم آرام سے کوئی سا بھی حکم کا میننگ نکال سکتے ہیں. اب دوسری چیز، لاسٹ پوائنٹ جو اس میں ہے، ہم نے کہا کہ فعل امر سے ہم حکم کے میننگ میں نکالتے ہیں. یہ جو فارم ہم یہاں پہ بنائی، یہی فارمز ہم کسی کو گزارش کے میننگ میں بھی انہی فارمز کا استعمال کر سکتے ہیں. تو جو فارم فعل امر پہ جو بنتی ہے جو گردان، وہی ہم گزارش کی میننگ میں استعمال کر سکتے ہیں. جسے ہم اکثر کہتے ہیں اللہم منصور، من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دعاؤں میں اس طرح کی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں، دعا کرتے ہیں، لیکن ہم فعل امر کا ہی گردان یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اللہم افتح لی، تو وہ افتح لی یہی فعل امر سے بنتا ہے. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور رب اغفر، تو وہ اغفر بھی فعل امر. تو یعنی جو ہم گردان امر بھی بناتے ہیں نا حکم پہ، وہی ایگزیکٹلی ہم یہاں دعاؤں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا فعل امر. اب اس میں بچتا ہے اور ایک ٹائپ کا حکم، جو نہ کرنے کا، کام نہ کرنے کا حکم. کام نہ کرنے کے حکم کو ہم عربی میں بولتے ہیں قرآن پاک میں نہیں. تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. فعل نہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.